یہ امانت ہے جنتا کی، جی نہیں ہے جی بے شک. یہ روڈ کے لیے آیا تو روڈ ہی پڑھنا چاہیے. تو نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھایا. میں صحیح بات بتا رہا ہوں میرے بھائی. جس راستے پر کھرنجا یا اینٹ بچھے گی ہر گھر میں جا کے دیکھ لینا. تو کوئی ہوگا اللہ ماشاءاللہ جس نے نہ کھینچی ہوں. میں صحیح بتا رہا ہوں. سب کو نہیں کہہ سکتے. سب کو نہیں کہہ رہا. سب تو ہر زمانے میں برے نہیں رہے. واہ ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب تو جب بھی برے نہ تھے جب نبی نہ آئے تھے. جی ہاں کچھ تو جب بھی اچھے تھے، سب برے نہیں تھے. وہ الگ بات تھی کہ مذہب اسلام باضابطہ طور سے نہیں آیا، مگر نبی کے آباء و اجداد جو تھے وہ حق پر تھے. الحمدللہ سبحان اللہ بے شک ماشاءاللہ پر تھے. میرے بھائی جس پر تیرا حق نہیں ہے نا اس پر ہاتھ نہ بڑھا. بڑا خطرناک پڑے گا یہ معاملہ. اس پر ہاتھ ہی نہ بڑھا جس پر تیرا حق نہیں ہے. جس کا حق ہے حق حق والے کو پہنچائے. جی. اللہ ذرا غور کرو میرے بھائی. آخری سبق یہ دیا علی امانت واپس کرنا. اللہ اللہ ہو بھی علی جیسا. نبی نے سب کاؤنٹ کرا دیا، فلاکی 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 سب علی نے یاد کر لیا. اب اس طرح لیٹ گئے. آج کا ہوتا یاد بھی کرا دیتے تو ڈر کے مارے یاد ہی نہیں دیتے. ارے یار موت کا بات ہے، جان کا خطرہ آیا، یاد رہ رہی ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں. ہم نے جب پہلی محراب سنائی نا تو دن بھر پارا یاد کر کے مصلی پہ کھڑے ہوتے تو رات کو سنا غلطیاں آتی تھی اور دن میں اچھا خاصا ڈر ہوتا ہے نا مصلی. صحیح بات. جو قرآن شریف حافظ سناتے ہیں ان سے پوچھئے دن میں پارا اچھا خاصا یاد ہوگا. استاد کے پاس جاتے ہیں یا مصلی پہ کھڑے ہوتے تو غلطی آ جاتی ہے. جی آ جاتی ہے. ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. خوف ہوتا ہے. خوف کے مارے بھول جاتا ہے. لیکن یہ شیر خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شیر خدا ہے. انہیں نہ کسی کا ڈر ہے نہ خوف ہے. شیر خدا. اچھا ایک بات بتاؤ بھائی، سب بتانا، سب کو اجازت ہے. ایسے بستر پر اگر کسی کو لٹایا جائے جو 40 لوگ تلواریں لے کے کھڑے اور کچھ پتہ نہیں کب اندر گھس جائیں اور کب حملہ کرتے ہیں. توجہ کرنا ایک بات سمجھنے کی ہے. تو جو بستر پہ لیٹا ہے اسے نیند آئے گی؟ بتائیے. جو لوگ نہیں بول رہے ہیں شادی میں آ جائے گی. ابھی رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے، اخباروں میں آ رہا ہے، میڈیا بتا رہی ہے کہ یوکرین کے لوگ ساری رات نہیں سو رہے. کچھ پتہ نہیں کب میزائل گر جائے، کب حملہ ہو جائے، کب بم گر جائے. نئے نردیش جاری ہو رہے ہیں اور وہ ان پر عمل کر رہے ہیں. نہ میرے بھائی یہاں تو 40 لوگ ایک آدمی کے خون کے پیاسے نیند کیسے آئے گی؟ علی فرماتے ہیں زندگی میں اتنی اچھی نیند کبھی آئی نہیں جتنی اچھی آج بستر رسول پہ آئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی اچھی تو کبھی آئی نہیں جتنی اچھی آج آئی. یہ نیند کا آنا بھی ایمان کی علامت ہے. یقین اگر پختہ ہو تو یقین پختہ رہو. تو ہمارے یقین ہی تو نہیں رہا. زکات نہیں دیتے، یقین یہ ہے کہ مال کم ہو جائے. جی کیوں نہیں دے رہے مجھے بتائیے. ابھی کیوں نہیں دے رہے بتائیے زکات. اگر مسلمان زکات دینے لگے نا تو کوئی مسلمان خدا کی قسم بھیک نہ مانگے. حق ہے. آج مسلمان اتنے امیر ہیں اگر سب زکات دینے لگے تو زکات لینے والا نہ ملے. میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی. لینے والا نہیں ملے گا. ڈھونڈو گے کسا جائے اور نہ ملے گا. اس لیے کہ اگر کسی ایک کو زکات دے دی اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ خود مالک نصاب ہو جائے گا. وہ کیوں لے گا پھر؟ جی بے شک ہے کہ نہیں؟ بے شک. لیکن آج بڑے پریشان ہیں. کتنی بیٹیاں ایسی ہیں گھروں میں بیٹھی ہیں باپوں کے اور ان کے رشتے نہیں، ان کی شادیاں نہیں، اس لیے کہ ان کے باپوں پہ اتنا پیسہ نہیں کہ اپنی بیٹیوں کی نکاح کر سکیں. واہ بے شک. لوگوں ایمان کمزور ہو گئے. اپنے دل میں یہ پختہ ایمان اور عقیدہ رکھو زکات دینے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے. بے شک. جو زکات دی جائے اللہ اس مال میں برکت. بے شک. علی کا ایمان دیکھو، یقین دیکھو. سو گئے کہتے ہیں ایسی نیند ہی نہیں آئی کبھی جس نے آ جائے. توجہ ہے، نیند ہی نہیں آئی. تاریخ میں آتا ہے کہ جب اندر انہوں نے انٹر کیا اور اندر جا کے چادر ہٹا کے دیکھا تو علی کی چادر علی نے خود نہیں ہٹائی، انہوں نے ہٹائی تھی.
جی کنہوں نے؟ باہر سے جانے والوں نے. آج کا ہوتا تو چادر ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی، پہلے ہٹی ہوتی. سوراخوں میں سے جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہوتا ہے کدھر سے آ رہے ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ تو بات میں سچ کہتا ہوں. اب چاہے تم ہنس لو، کوئی چٹکلا تو بیان نہیں کر رہا ہوں میں، حقیقت کر رہا ہوں. بالکل صحیح. کوئی لطیفہ نہیں، بات حقیقت ہے. کوئی بات بڑھا چڑھا کے بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں. حق خود آپ مجھے بتائیے، اگر آدمی کی 40 لوگوں مٹر کے لیے نہیں دیکھے گا سوراخوں میں تو کدھر سے آ رہا ہے؟ دیکھے ہاں؟ صحیح دیکھا. کیا مطلب ہے، کیا لوکیشن ہے؟ اب کتنے کھڑے ہیں؟ علی سو رہے، چادر بھی انہوں نے آ کے ہٹائی. واہ بے شک بے شک. یار کیسا بہادر ہوگا، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا بہادر ہوگا یار، ذرا غور تو کرو، کیسا بہادر ہوگا. بے شک. ہیں؟ چادر بھی انہوں نے ہٹائی. علی کہتے ہیں ایسے نیند ہی نہیں آئی. کیوں؟ کہا ایمان تھا. آج سے پہلے علی جب اپنے بستر پہ سوتا تھا تو میری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دیتا تھا کہ علی صبح کو فجر پڑے گا یا مر جائے گا. لیکن آج جب نبی نے اپنے بستر پہ لٹایا تو لٹایا بعد میں، ضمانت زندگی کی پہلے دی تھی کہ صبح کو اٹھنا، فلا فلا کی امانتیں دے کے مدینہ واپس آ جانا. تو بس علی کا ایمان بولا تھا کہ جب تک امانت واپس کر کے میں مدینہ نہ چلا جاؤ، جب تک موت کا فرشتہ علی کے پاس نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ، مولا کائنات، ایمان مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. حضرت علامہ مفتی گلفام اللہ صاحب قبلہ. بہت اچھا بھائی، بہت اچھا ماشاء اللہ. ایمان کتنا اچھا تھا یار. تو کہا جب نبی نے ضمانت دے دی تو اب کیوں ٹینشن لو. روزانہ سوتا تھا، کوئی ضمانت نہیں دیتا تھا. آج تو آج کہہ آپ دیا. یہاں بیٹھے ہو، جی بے شک. کسے پتا کہ صبح فجر میں زندہ رہ گیا مر جائے گا؟ ہے کسی کو پتا؟ نہیں. کسی کو نہیں پتا. علی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا تھا، لیکن آج پتا تھا. نبی کہہ کے جب گئے تھے امانت واپس کر کے مدینے آنا. مدینے آنا. بے شک. اب تو موت کے فرشتے تیری کیا طاقت، تو علی کے پاس. واہ بے اس شک. لیے کہ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اگر آج تو علی کو موت بھی آنا تھی تو موت رک جائے گی، موت انتظار کرے گی. نبی کا کہا پہلے پورا ہو جائے، علی مدینہ چلا جائے، موت بعد میں آئے گی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آج رات میں ٹینشن سو. اللہ دیکھنے کے لیے انہوں نے چادر ہٹا کے ڈبل دیکھا، دکھائی دیتی ہے. یہ تو ولی ہیں، ہم تو نبی سے. لوگوں، نبی کی کتنی بڑی دشمنی تھی، مگر اس وقت بھی نبی نے آخری سبق دیا علی کو، امانت واپس. بہت سے میاں ڈالتے ہیں تو زندگی کا جب آخری سفر ہو، موت کا وقت قریب آئے یا مر جائیں، تو لوگوں یہ دیکھو کس کی امانت تمہارے پاس ہے، کس کا قرضہ تمہارے پاس ہے. میرے بھائی، امانت والے کی امانت ادا کرو، قرضہ والے کا قرضہ ادا کرو. اس لیے کہ مرنے کے بعد جو میدان محشر میں دیا جائے گا وہ بھاری پڑے گا. دنیا میدان بہت آسان ہے اور سستا ہے، میدان محشر میں وہ بہت بھاری. میرے بھائی سمجھ رہے؟ اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھو. یہ نہ سوچو کہ ہم دے دیں گے تو یار کم ہو جائے گا. میرے بھائی، کم ہو یا زیادہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے. جو اللہ نے تمہارے اوپر رکھ دیا، دوسروں کا حق ہے یا کسی کا حق تم نے لے لیا، وہ تمہارے پاس رہے یا نہ رہے مگر اس کو ادا کر دے. اس لیے کہ محشر کا ادا کرنا بہت مشکل پڑ جائے گا. جی بات سمجھ رہے بھائیو؟ جب کسی کے دفن میں جاؤ، کسی کے میت میں جاؤ، تو وہاں جا کر چھواروں پہ اور بریانی پہ نیت نہ رکھو. وہاں یہ رکھو کہ اپنے مرنے والے بھائی کے لیے کیا اصالہ ثواب کر دیں، کیا اس کے لیے پڑھ لیں. جی بے شک. ادھر قبرستان میں تختے لگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر جو ہے چل رہی ہوتی ہے. ہاں بھائی، تمہارے ہاں سے کون جیت رہا؟ ادھر میت میں نکال لیا. بھائی تو یہاں کیا کرنا آیا؟ مرنے والے کے لیے آیا. تو مرنے والے کا الیکشن سے کوئی مطلب نہیں. سرکار کسی کی بن جا، قبر والوں کی کیا سرکار. جی بے شک. یہ بتائیے، بی جے پی سماج وادی سپا تیرے لیے کہ مرنے والے کے لیے؟ مرنے والے کو کیا مطلب یار؟ وہ مر گیا، کیا مطلب؟ اسے سڑک چاہیے، اب اسے تعلیمی ادارے چاہیے، اسے غلہ چاہیے، راشن چاہیے کوٹے والا. نہ مجھے بتاؤ کیا مطلب ہے؟
اب اسے تو جنت چاہیے، واہ 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 سبحان اللہ، جنت چاہیے بے شک۔ اسے تو اب جنت چاہیے۔ اب تو یہ زمین کے اوپر والا کوئی آئٹم نہیں چاہیے، تو زمین کے اوپر والا آئٹم وہاں جا کے ذکر کیوں کر رہا؟ یہ تو سب تیری کون سی سرکار بن رہی ہے، تو نے کیا بویا ہے، کیا کاٹا ہے، تیرا موسم کہتا ہے، تیرا محنت لگا نہیں لگا، یہ تو زمین کے اوپر والی بات ہے۔ اس سے کیا مطلب؟ اسے تو جنت چاہیے، اور جنت نیتا کی باتیں کر کے نہیں ملے گا، مدینے والے آقا کی باتیں کر کے ملے گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبرستان میں کھڑا مرنے والے کے لیے گیا کہ سن میرے بھائی آگے سے لے کے پیچھے تک سن لو، بڑی کام کی تقریر کر کے جا رہا ہوں میں، جب جاؤ کسی کے جنازے میں تو جنازے میں شریک ہونے سے پہلے باوضو ہو۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ وضو کر لو، وضو کر لو، 70 منٹ کیا نماز جنازہ پڑھو تبھی نہیں، اس سے پہلے ہی وضو کر کے ریڈی ہو جاؤ۔ 70 منٹ کیا بالکل۔ اور اب کسی سے بات نہیں 70 کرنا منٹ کیا یار، گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو اس کے لیے گئے مرنے والے کے لیے، وہ تو ہمیشہ کے لیے گیا، اب کبھی واپس نہیں آنے والا، کبھی تیری اس سے ملاقات نہیں ہونے والی، نہ اس کا کوئی فنکشن ہونے والا، اس کا تو لاسٹ فنکشن ہے نا میرے بھائی؟ جنازہ جو اٹھ رہا ہے اس کا لاسٹ فنکشن ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو اس کا کوئی فنکشن نہیں ہونے والا نا، اس کے فنکشن میں تو آج آیا ہے تو آج اسی کے لیے 1 گھنٹہ قربان کر دے، باوضو ہو جا۔ باوضو ہونے کے بعد ادھر کوئی سے غسل دے رہا ہے، کوئی سے کفن دے رہا ہے، تو کلمہ شریف پڑھتا رہے، تو درود شریف پڑھتا رہے۔ میرے بھائی جب اسے اٹھا کے لے کے چل تو اپنا جنازے، اس کے جنازے کو اپنا کاندھا دے دے، کاندھا دینے کے بعد میرے بھائی کسی کی چغلی نہ کر، اس وقت کوئی دنیا کی بات نہ کر، خاموش رہے، یا پھر اللہ اس کے رسول کا ذکر کر، درود شریف یا کلمہ طیبہ تیری زبان پر ہو، اور کان کھول کے سن۔ جب اس کا جنازہ رکھ کے نماز جنازہ پڑھی جائے تو اب الگ نہ ہٹ، اس لیے کہ اس مرنے والے کے لیے آیا ہے تو نماز جنازہ جی۔ اور جب تم نماز جنازہ نہیں پڑھ لے تو پھر مرنے والے کے لیے کہاں آئے ہو؟ تم تو دکھانے آئے ہو زندہ ہو کے آیا تھا جنازے۔ یار ہم گئے، بات سمجھو میرے بھائی، ہم گئے میت میں اور اس کا ہم نے جنازہ پڑھا نہیں تو کیا کرنے گئے تھے مجھے بتائیے؟ پھر تو یہی دکھانے گئے تھے نا، اس کے بیٹے دیکھ لیں گے کہ ہاں بھائی فلاں صاحب آئے تھے۔ اگر واقعی اس سے محبت تھی تو جنازہ پڑھ۔ میرے بھائی اگر تجھے جنازہ یاد نہ ہو تب بھی کھڑا ہو جا، جو ثنا پڑھتے ہیں وہی ثنا پڑھ لے، جو درود ابراہیمی نماز میں پڑھتا وہی درود ابراہیمی پڑھ لے۔ امام اللہ اکبر کہہ، پیچھے سے تکبیر اللہ اکبر کہہ دے، تب بھی تجھے نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ بے شک، حق بات، بے شک۔ یاد نہیں ہے تو یاد کرتے رہو، کھڑے ہو جاؤ پھر نماز جنازہ میں۔ مگر میرے بھائی 2 ٹولیاں بن جاتی ہیں، ایک نمازیوں کی ایک بغیر نماز۔ ہر جگہ 2 پارٹی ہماری، ہم مرنے تک بھی 2 پارٹیاں۔ یار آج تو آخری رسم ہے، آج تو ایک پارٹی میں آ جاؤ۔ نماز والوں کی الگ پارٹی ہے، بغیر نماز والوں کی الگ پارٹی ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو مرنے والے کی نماز پڑھیں گے تو مرنے والے کو فائدہ ہوگا؟ نہ، زندوں کو بھی فائدہ ہے۔ دعا جو میں نے پڑھی تھی اس میں پہلا جملہ ہے بخشش کے لیے دعا ہو رہی ہے، زندوں کے لیے ہو رہی ہے۔ پہلے اللہم اغفر لی حینا، مرنے والے کے لیے تو بعد میں دعائیں مغفرت کر رہا، پہلے تو اپنے لیے کر رہا، یا اللہ تو ہمارے زندوں کی بخشش فرما۔ تو پہلے اپنے لیے ہوئی کہ نہیں ہوئی میرے بھائی؟ اگر مرنے والا نیک ہے تو جس نے نماز جنازہ پڑھی اللہ اس کے صدقے میں انہیں زندوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر مرنے والا گنہگار ہے تو جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی اگر اس میں کوئی نیک ہے تو اللہ اس نیک کی وجہ سے اس مرنے والے کی بخشش کر دیتا ہے۔ لوگوں، ایک ضعیفہ، ایک خاتون بڑی نیک اللہ کی ولیہ، اللہ اللہ کرنے والی، میرے بھائی تہجد گزار، بڑی نیک خاتون۔ لوگوں انتقال کا وقت قریب آیا، ذرا کان کھول کے سنو، انتقال کا وقت قریب آیا۔ اسی ضعیفہ کے بستی میں، اسی گاؤں میں لوگوں ایک کفن چور بھی تھا جس کا کام یہ تھا
کہ مرنے والوں کی قبر کھول کے اس کا کفن چرا کے بازار میں بیچ دیا کرتا تھا۔ ضعیفہ کو پتا تھا یہ کفن چور میرا کفن بھی نہیں چھوڑے گا، میرے مرنے کے بعد میری قبر کو کھولے گا، میری میت سے میرے جنازے سے میرا کفن چھین لے گا اور یہ بازار میں بیچ دے گا، میری جسم کے ساتھ بھی یہ بے حرمتی کرے گا، نہیں چھوڑے گا۔ ضعیفہ نے اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے کفن چور کیا کیا؟ کفن چور بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا میں جانتی ہوں تیرا کام کیا ہے، ہو سکے تو اس کام سے توبہ کر۔ سبحان اللہ والے پہلے اچھائی کی طرف دعوت دے، توبہ کر لے اس کام سے۔ تو چور یہ تھوڑی کہتا ہے میں اور چوری کروں گا، وہ تو یہی کہتا ہاں بھائی ٹھیک ہے اب نہیں کروں گا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی جو کرنا تھی کر لیا، میں اب کہاں کرتا ہوں مولانا، اب نہیں کرتا کراتا ہوں۔ شرابی سے بات کرو بھی اب تو نہیں پی رہا ہوں مولانا، اب تو بہت دنوں کی چھوڑ دیا، چاہے پیتا ہو، کہا چھوڑ دے یہ کام، تو کہنے لگا نا اب وہ کام پہلے کرتا تھا اب تو مجھ سے چھوڑ دیا، اب چھوڑ دوں برحق۔ کہنے لگی پھر بھی میرا انتقال ہونے والا ہے تو میرا کفن نہ چرانا، جتنے کا تیرا کفن بازار میں بکتا ہے نا تو اتنی قیمت میرے جیتے جی مجھ سے لے لے، اگر میرا کفن نہ چرانا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، یار چرا کر وہ قیمت مل رہی ہے تو بنا چرائے مل رہی ہے تو کیوں نہ لے لی جائے۔ کہنے لگا مجھے یہ بات منظور ہے۔ ضعیفہ نے جو کفن کی قیمت اس نے بتائی وہ ادا کر، نیک عورت تھی۔ انتقال کر گئی ضعیفہ، انتقال کرنا ہوا، بستی والوں نے ضعیفہ کی محبت میں کسی نے کتنا پیسہ، اس کی تدفین میں لوگوں نے اپنی خوشی سے پیسہ دیا، پیسہ زیادہ اکٹھا ہوا، کفن قیمتی آیا، پیسہ زیادہ تر قیمتی آیا۔ کفن چور کو بھنک لگ گئی کہ جو تو نے کفن کی قیمت ضعیفہ سے لی ہے وہ معمولی کفن کی قیمت ہے، مگر ضعیفہ کو جو کفن دیا گیا وہ بڑا قیمتی ہے۔ سوچنے لگا یار یہ تو گھاٹا ہو گیا، ہم نے جو معمولی کفن کی قیمت لے لی اور اس کا جو کفن دیا گیا وہ لوگوں نے محبت میں سب نے اکٹھا کر کے قیمتی دے دیا۔ دیکھتے ہیں اگر کفن قیمتی ہے تو چھوڑیں گے نہیں، اور اگر کفن اسی قیمت کا ہے کہ جو ہمیں دے دیے ضعیفہ نے تو ہم ہاتھ یہی سوچ کے وہ لوگوں جنازے میں شریک ہوں گا تو کفن کسی نہ کسی طریقے سے دیکھے گا، جب نماز جنازہ پڑھوں گا کاندھا دوں گا تو کسی نہ کسی طریقے سے نظر پڑی جائے۔ جنازے میں شریک ہوا، نماز جنازہ پڑھا، اور لوگوں جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو پہلے زندے کے لیے دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک دعائے مغفرت کیا، لوگوں مر کے چلا گیا، مر کے ضعیفہ چلی گئی، لوگوں قبر میں رکھ دیا گیا، اس نے دیکھا کہ ہاں کفن قیمتی ہے، اسے پتا چل گیا کفن قیمتی ہے، وہ جلسے میں آنے والے ذرا غور کرنا، اس نے قبر پہ مٹی کو دیا مگر قبر پہ نشان لگا دیا کہ میں رات کو کفن چھوڑنا نہیں ہے، کفن قیمتی ہے، نشان لگا کے چلا گیا۔ آدھی رات آئی، سناٹا چھا گیا، سارے لوگ سو گئے، بستی میں لوگ سناٹے کا عالم، رات کو اپنے ہتھیار لے کے آیا، کدال لے کے آیا، قبرستان میں پہنچا، جو نشاندہی کیا تھا اسی قبر پہ آ کے مٹی ہٹایا، تختہ ہٹایا، کفن چرانے کی غرض سے کفن کھینچنے لگا۔ جیسے ہی کفن کھینچا ایک آواز آئی، عجیب بات ہے کہ جنتی ہو کے جنتی کا کفن چھینتا ہے، بے شک سبحان اللہ، عجیب بات ہے ایک جنتی ہو کے جنتی کا کفن چھینتا ہے۔ اس کی چیخ نکلی، ہاں یہ جو قبر والی عورت ہے یہ ضرور جنتی ہے، مگر مولا میں کب سے جنتی ہو گیا؟ آواز آئی جب سے ہماری نماز جنازہ پڑھا ہے، جب سے تو جنتی ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی محمد غلفام رضا صاحب قبلہ، مفتی محمد غلفام رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئی 3 منٹ اور تقریر کے میری رہ گئے، میں نے 1 بجے تک کا ٹارگیٹ بنا کے بیٹھا تھا اور 3 منٹ باقی، ارشاد، 1.25 گھنٹہ تقریر میری ہو جائے گی۔
ہے نا؟ نیند تو نہیں آ رہی نا آپ کو؟ 3 منٹ پورے کر دیں، یہ پورا کر دینا، یہ 3 جو رہ گئے انہیں پورا کرو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی۔ میری تقریر کا جو پیغام ہے، جو سبق ہے، وہ یہ ہے، پہلا سبق تو میں نے یہ دیا کہ زندگی میں قرضے اور امانت کو واپس کرو۔ بے شک بے شک۔ میری تقریر کا سبق کیا ہے کہ یہ نبی نے یہ سبق دیا کہ قرضے اور امانت واپس کرو۔ بات ہے کہ نہیں؟ مرنے والوں کے نام سے اصالہ ثواب کرنا ہے تو وہاں کرو جہاں ضرورت زیادہ ہے، چاہے مدرسے میں کتابوں کے ذریعے ہو، یا کسی عالم دین کی کتاب چھپوانے کے ذریعے ہو، یا کسی غریب کو کھانا کھلانے کے ذریعے ہو۔ بے شک بے شک۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ۔ میرے بھائی، کسی کے جنازے میں شریک ہو تو نماز جنازہ بھی پڑھو، مٹی بھی دو، کاندھا بھی لگاؤ، اس لیے کہ آج دنیا والوں کے لیے نہیں گئے، آج اس مرنے والے کے لیے گئے ہو۔ بے شک بے شک۔ آخری سبق میرے بھائی، آخری محبت یہ ہے کہ اس مرنے والے کے لیے میرے بھائی جتنا ہو سکے اتنا۔ بے شک۔ دنیا میں اللہ نے زندگی دی ہے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، ایک اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لوگوں، تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی پالے گی۔ آج تک موت میرے بھائی کسی کے دروازے سے واپس نہیں گئی۔ آج تک موت میرے بھائی کسی کو یہ سوچ کے واپس نہیں گئی کہ یہ تو جہاز کی گود میں ہے، جب نیچے اترے گا تو اس کو اپنے چنگل میں لے لیں گے۔ میرے بھائی، جب موت آئی ہے، بڑی برق شرار ہے دنیا، بڑی بے اعتبار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے؟ موت کا انتظار ہے دنیا۔ بے شک بے شک۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامع ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ بے شک۔ کب کرو گے میرے بھائی موت کی تیاری؟ ذرا مجھے بتاؤ۔ رنگون کے قید خانے میں مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کہہ کے چلا گیا، عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ کیا بھروسہ ہے اس زندگانی کا، آدمی ببولا ہے پانی کا۔ بے شک۔ نوجوان سوچتے ہیں کہ جب بوڑھے ہوں گے تو توبہ کریں گے، جن کے بال کالے ہیں وہ سوچتے ہیں جب سفید ہوں گے تو نماز پڑھیں گے۔ میرے بھائی، جب موت آتی ہے تو کالا بال نہیں، بے شک۔ جب موت آتی ہے تو موت تو ان کو بھی آتی ہے کہ جن کی داڑھی جمی نہیں ہوتی ہے، بے شک۔ موت تو ان کو بھی آتی ہے جو بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں، اور یارا موت تو انہیں بھی آ گئی جو بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر ہاسپٹلوں میں علاج کرتے ہیں، موت تو انہیں بھی آ گئی۔ بے شک بے شک۔ بڑے بڑے نام بڑوں کو موت کھا گئی۔ لوگوں، تم بتاؤ کب موت کی تیاری کرو گے؟ مجھے بتاؤ۔ یہ چند آخری باتیں سن لو ذرا۔ جب بچہ دنیا میں نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں ہوتا ابھی، اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے، فرشتے یہ جو میرا بندہ یا بندی ماں کے پیٹ میں ہے، وہ دنیا میں جا کے کیا کیا کرے گا، کب مرے گا، کس دن مرے گا، کون سی تاریخ میں مرے گا، وہ ساری چیزیں فکس کر دے فرشتہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا۔ اتنے سال جیے گا، اتنی سانسیں لے گا، جب مرے گا تو یہ دن ہوگا، جب مرے گا تو یہ ٹائم ہوگا اور یہ جگہ ہوگا۔ بے شک بے شک۔ دنیا میں آیا بعد میں ہے، جانے کی ڈیٹ پہلے۔ بے توجہ میرے بھائی، دنیا میں بعد میں آیا اور جانے کی ڈیٹ اللہ نے پہلے فکس کر دی ہے۔ اور جلسے میں آنے والوں ذرا اب ایک بات سن لو، دنیا میں بعد میں آیا اور جو ڈیٹ اللہ نے فکس کر دی ہے یہ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی۔ قرآن سے پوچھو کہ یہ ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے تو قرآن نے صاف انکار کر دیا۔ قرآن فرماتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، ایک سانس یہ ڈیٹ فکس ہے بالکل۔ اب جلسے میں آنے والوں ذرا مجھے بتاؤ، اگر تمہاری خاندان میں رشتہ داری میں کسی کی شادی ہو تو پورا خاندان، پورے گھر والے اس شادی کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی کپڑے سلواتا، کوئی جوتا بناتا، کوئی گھر کا رنگ روغن کرتا، کیوں کہ میرے بھیا کی شادی ہے، میرے چاچا کی شادی ہے، میرے کنبے والے کی شادی ہے، میرے ماما کی شادی ہے۔ اے میرے بھائی، ارے شادی کی ڈیٹ فکس ضرور ہے، لیکن یقین نہیں ہے کہ اسی ڈیٹ میں شادی ہو جائے۔ کبھی کبھی تو ہم نے باراتیں بھی واپس ہوتی دیکھی ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ نکاح پر آ کر بات تھم گئی اور باراتیں واپس ہو گئی، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن آج تک جلسے میں آنے والوں موت کا فرشتہ کسی کے دروازے سے آپ نے واپس ہوتا نہیں دیکھا۔
شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی، پورا خاندان اس شادی کی تیاری میں لگ گیا، پوری رشتہ داری اس شادی کی تیاری میں، جبکہ شادی کا یقین نہیں کہ اس تاریخ میں ہو جائے گی کہ ڈیٹ آگے پیچھے ہو جائے گی، مگر میرے بھائی تیری موت کی ڈیٹ تو اللہ نے ماتھے پیٹ میں فکس کر دی ہے، اس مرنے کی تیاری کب کرے گا؟ بے شک بے شک اس موت کی تیاری کب کرے گا میرے بھائی؟ ذرا سوچیے، مجھے بتائیے، ایک شادی کی تیاری میں پورا خاندان، پورا کنبہ، قبیلہ، پوری رشتہ داری لگی ہے، ایک شادی میں 500,000 کارڈ بٹتا، جہاں جہاں کارڈ جاتا وہاں وہاں تیاری ہوتی، کون سا کپڑا پہن کے جاؤں گا، لفافہ بھی دینا ہے مجھے، اور میرے بھائی تیرے مرنے کی ڈیٹ جو اللہ نے فکس کی ہے، خدا کی قسم یہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، قرآن نے منع کر دیا، ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، ایک سانس کی نہیں۔ ابھی کرونا آیا تھا، آکسیجن نہیں ملی، لوگوں کو تڑپ تڑپ کے مر گئے، لوگوں آکسیجن کا تو بہانہ تھا، اللہ نے تیری سانسیں اتنی لکھی تھی، اگر تجھے سلنڈر میں ملتا نا تب بھی تو نہیں بچتا، اس لیے کہ اللہ نے جتنی لکھی تھی وہ تو نے لے لی ہے۔ جی بے شک۔ اب دنیا کا کوئی ادارہ، کوئی ہاسپٹل، کوئی ڈاکٹر تجھے زبردستی سانس نہیں دلا سکتا، اللہ نے تیری سانسیں لکھ دی ہے، وہ سانسیں تیری پوری ہو گئی۔ وہ میرے بھائی کان کھول کے سنو، شادی کی تیاری بعد میں کرو، وہ میرے بھائی مکان کی تیاری بعد میں کرو، مرنے کی تیاری پہلے کرو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان۔ مرنے کی تیاری پہلے موت آنا ہے، قبر کا گڈھا انتظار کرنا ہے، بس آخری بات سن لو میرے بھائی، 2-3 منٹ کی، میرے بھائی جہاں پر انسان کو دفن ہونا وہ قبر کی جگہ چیخ چیخ کے کہتی ہے، او آنے والے تو دنیا کی رنگ رنگینیوں میں مست ہے، او میرے اندر آنے والے تو دنیا کے لہو و لعب میں مست ہے، تو نے دنیا کی صبح و شام میں اپنے آپ کو مست کر دیا، مگر تجھے پتا نہیں وہ میرے اندر آنے والے میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں۔ خبر کہتی ہے میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے اندر آنے کی تیاری کر لے، میں اندھیرے کا گھر ہوں، روشنی لیتے آنا، میں اندھیرے کا گھر ہوں، نمازوں کی روشنی لیتے آنا، تیرے جسم کو کیڑے مکوڑے میرے اندر کھا جائیں گے، اگر چاہتا ہے کہ میرے اندر سلامت رہنا تو غریبوں کو زکوٰۃ کا تحفہ دیتے آنا، صدقہ کرتے آنا۔ لوگوں قبر پکارتی ہے، میں بڑا خطرناک گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ اگر چاہتا ہے کہ قبر میں تیری تنہائی دور ہو جائے تو قبر کہتی ہے قرآن کی تلاوت کے تحفے لیتے آنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو قرآن کی تلاوت کر کے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی برکت سے ان کی قبر کی تنہائیاں دور ہو جاتی بے شک۔ یہ قرآن کی تلاوت ہے جو تیری قبر کی تنہائی کو دور کرتی ہے۔ میرے بھائیوں مرنے کی تیاری کرو، قبر کا گڈھا میں پکار پکار کر کہہ رہا ہوں، یہی پیغام بس مجھے آپ کو دینا تھا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ میری طبیعت ناساز ہونے کے باوجود بھی میں نے کافی دیر تقریر کر لی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیو دنیا میں جب تک زندہ ہو تو ایسی زندگی گزارو کہ کسی کا قرضہ تیرے اترنا، دنیا سے جا تو کسی کی امانت تیرے اترنا۔ اور ایک بات آخری اور سنو، آخری، قرضہ لین دین یہ تو قرضہ ہے، مگر جب مر تو اس حال میں مر کہ تجھ سے کسی کا دل دکھا ہوا بھی نہ ہو۔ بے شک۔ اگر دل بھی دکھا ہے تو یہ بھی کام خراب، یہ بھی کیا ہے، کام خراب ہے۔ میرے بھائی مرنے سے پہلے کسی کا اگر تو نے دل دکھایا تو اس سے معافی مانگو، اب مرنے سے پہلے مانگو۔ اب مرنا کب ہے اگر یہ تمہیں پتا ہو تو انتظار کرو معافی میں، اور جب پتا نہیں مرنا کب ہے تو پھر فوراً جس کا دل دکھایا ہے اسے راضی کر لو۔ بھئی اگر ہمیں پتا ہے کہ ابھی 10 سال کے بعد مرنا تو 9 سال کے بعد مانگ لیں گے معافی، بات ہے کہ نہیں؟ اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں کب مرنا، کیا پتہ صبح فجر پڑھیں کہ نہیں پڑھیں، تو اس سے پہلے بعد میں سوئے، پہلے جس کو دل دکھایا اس کو راضی کر لیں،
جس کو تکلیف پہنچائی ہو میرے بھائی اس کو راضی کر لے. اے لوگوں دنیا سے جاؤ تو پاک و صاف ہو کے جاؤ, دنیا سے جاؤ تو کسی کا قرضہ لے کے نہ جاؤ, دنیا سے جاؤ تو کسی کی چغلی کر کے نہ جاؤ, دنیا سے جاؤ کسی کا دل دکھا کے نہ جاؤ, دنیا سے جاؤ کسی پہ ظلم کرتے نہ جاؤ, دنیا سے جاؤ تو نبی کی محبت کا سودا اپنے سینے میں لے کے جاؤ, نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے جاؤ. دنیا سے جاؤ تو ایسے جاؤ نبی کی محبت میں تم مر گیا ہو, نبی کی محبت میں مر کے تیرا جنازہ پڑا ہو, ساری دنیا تیرے جنازے پہ رو رہی ہو اور تو یہ اعلان کر رہا ہو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہو, غمے نبی میں لباس ہستی بدل گیا. سبحان اللہ, بہت خوب, بہت اچھا. جنازہ اٹھے تو ایسا اٹھے دنیا کا ایک ایک فرد کہے محمد کا وفادار جا رہا ہے, میدان محشر میں قبر سے اٹھایا جائے تو ایک ایک فرشتہ کہے جنت کا حقدار آ رہا ہے. سبحان اللہ. ایسی زندگی گزارو میرے بھائی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کتنے بھی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ موت تمہیں وہاں بھی پالے گی. میرے بھائی مرنے کی تیاری کرو, کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتے مولا معاف فرمائے, اور اس پر جو اللہ نے ثواب عطا کیا ہے وہ مرنے والے کی روح کو پیش کرتے میرا مولا ان کی بخشش فرمائے. آمین. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ. سلام ہو جائے تو ٹھیک ہے, گھر پہنچ کے کیا کریں گے. میرے بھائی کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. موت یقینی ہے, مرنا مرحم ہے. آج ہم کسی کے 40ویں میں آئے ہیں, کل کوئی ہمارے 40ویں میں آئے ہے نا میرے بھائی. کون تمہاری قبر پہ آئے نہ آئے, کون کس کے لیے سال ثواب کرے نہ کرے, کسی کے کاندھے پہ نہ چھوڑ کے جا, خود اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر جا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ان اعمال کی وجہ سے تیری بخشش کرتے ہیں. کچھ ایسا. اور میرے بھائی دل کالے ہو گئے, ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے, مانتے نہیں, تقریر سنتے ہیں سب ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہیں کے وہیں ہم آ جاتے ہیں. میرے بھائی دل جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پہ زب لگ جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے دل, اور پھر ہم برے کام برے نہیں لگتے, توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. میرے بھائی جلسے میں بیٹھے ہو, آج ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو مولا جب زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے تو کیوں نہ تجھے راضی کر کے مریں, کیوں نہ نمازی بن کے مریں. آج وعدہ کرو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ آپ کے وعدے کو قبول فرمائے. مجھے امید ہے آپ پکے مومن ہو, آپ نے وعدہ کیا تو انشاءاللہ نماز ضرور پڑھیں گے. اسلام زندہ باد, وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام, شہر یار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکار وہاں, ہم یہاں
وہاں کو سنے مصطفیٰ کی سماعت لا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت لا ہو سلام تجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارضا مصطفیٰ جانے رحمت لا ہو سلام ڈالی دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ ڈالی دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت لا ہو سلام. تمام لوگ ایک بار الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف کی سال ثواب کی برکت سے کریں الفاتحہ. مولا تیرے فضل و تیری توفیق سے بعد عشاء سے اب تک تیرا تیری محبوب کا تیری محبوب کے محبوب کا ذکر کیا. سننے والوں نے سنا، سنانے والوں نے سنایا، صاحب خانہ نے، گھر والوں نے، مولا یہ سب تیرے ذکر کے لیے، تیرے نبی کے ذکر کے لیے اپنا بڑا انتظام کیا. یا اللہ تیرے بندوں نے ابھی قرآن شریف کی تلاوت کی، مقدس کو پڑھی. میت کے انتقال سے لے کے اب تک انفرادی اور اجتماعی طور پر قرآن شریف، کلمہ شریف، درود شریف جو بھی پڑھا، مرنے والے کے لیے اصال ثواب کی برکت سے گھر والوں نے جو بھی عمل کیا وہ سب تیری علم میں ہے. اس سب پر بتقاضۂ بشریت الفتح ہوئی تو مولا اپنے کرم سے معاف کرنا. آمین. ان ساری چیزوں کو بطور ہدیہ مولا تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں. اس پر اپنے رحمت سے جو تمہیں ثواب عطا کیا ہے سب سے پہلے تو نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آمین. سرکار کے بعد جملہ انبیاء کرام، مرسلین اعظام، جملہ صحابہ، صحابیات، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، شہداء کرام، بالخصوص سید الشہداء حضرت امام علی مقام آپ کے بہتر نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. آپ کے وسیلے سے جملہ اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، محدثین، محققین، علماء، حفاظ، قراء، جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. ان ساری چیزوں کا ثواب میت مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. یا اللہ ان کو قبر میں کروٹ چین و سکون عطا فرما. مولا بتقاضۂ بشریت جو سیئات ان سے ہوئی ہیں اپنے کرم سے معاف فرما. مولا ان کی حسنات کو کئی گنا بڑھا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کتنے لوگ یہاں پہ حاضر آئے ہیں، ان کے گھروں میں، ان کے آباء و اجداد میں، دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں، اعزا اقربا میں، ملنے جلنے والوں میں جو لوگ بحالت ایمان مولا پوچھ کر گئے اس دنیا سے، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. ان سبوں کی بخشش فرما. بخشش فرما دی ہو تو اس عالم کے اندر ترقی درجات عطا فرما. مفتی ایوب صاحب قبلہ کی خالہ جان کا انتقال ہو گیا، ابھی مجھے خبر ملی. یا اللہ
ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما ان کے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرما یا اللہ ہمارے زندوں کی بخشش فرما یا اللہ ہمارے مردوں کی بخشش فرما یا اللہ اس بھرے مجمع میں تیرے نبی کے ذکر کی محفل میں اولاد تیرے نبی اور تیری رحمت کو گواہ بنا کر ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھنے کے وعدے کیے مولا ان کو اپنے وعدے نبھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کے وعدوں میں پختگی عطا فرما مولا ہم نے جو تجھ سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرما دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبا میں نے کچھ رنگ دکھانا مولا بیٹھے ہوں در پاک پیغمبر کے حضور ایمان کو اس وقت اٹھانا مولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله کیا